حضرت کسی امام نے کہا کہ بد عقیدہ کے ساتھ تم کھانا کھا سکتے ہو ایک تھالی میں، اور ایک جاہل نے کہا نہیں کھا سکتے، تو کیا صحیح ہے؟ دیکھیے، اس میں توجہ کے ساتھ سماعت کرنے کی ضرورت ہے، بڑا باریک مسئلہ ہے۔ بد عقیدہ، اب وہ بد عقیدہ کس قسم کا ہے جس کے بارے میں وہ امام بات کر رہے ہیں؟ اور سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ جو پوچھنے والے شخص ہیں، یہ پوچھنے والے کی اب پوری ذمہ داری بنتی ہے۔ اب جو بھی حکم بیان کیا جائے گا وہ اس کے سوال کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس نے سوال پوچھا، اب حقیقت میں کچھ اور ہے تو اس کے ہم ذمہ دار نہیں، کیونکہ آج کل امام صاحب کے پیچھے بھی لوگ بہت پڑے رہتے ہیں۔ امام سے کوئی مسئلہ ہو گیا، بلکہ امام صاحب تو ویسے بھی عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ یوں کسی کے ذاتی معاملات میں دخل نہیں دیتے۔ امام صاحبان کا یہ حال ہوتا ہے۔ لوگوں کو پرابلم کیسے ہو جاتی ہے جب کوئی مسئلہ بتا دیا اور وہ ان کے خلاف چلا گیا، ان کی بے عزتی ہو گئی، بدنام ہو گئے، تو امام کے دشمن بن جاتے ہیں۔ تقریر میں کوئی ایسی بات بیان کر دی جو ان کو اچھی نہیں لگی، جبکہ وہ شریعت کے مطابق بات ہے، تو امام کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے سوالات اس بنیاد پر آتے ہیں، تو یہ سائل ہی پورا ذمہ دار ہے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ سوال پوچھنے والے نے جو سوال پوچھا ہے اس سوال کے مطابق ہم جواب دے دیں گے۔ اگر حقیقت اس کے کچھ الٹی ہے، حقیقت کچھ اور ہے، تو آپ سائل کو جا کے پکڑیں، پوچھنے والے نے ایسا کیوں پوچھا، وہ اس کا مواخذہ اس سے کیا جائے گا، باس پرس اس سے کی جائے گی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ امام یہ کہہ رہا ہے کہ بد عقیدہ کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں ایک پلیٹ میں، ایک تھالی میں، اور ایک جاہل آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں کھا سکتے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بد عقیدہ اگر ایسا ہے کہ جس کی بد عقیدگی حد کفر تک پہنچی ہوئی ہے، یعنی کفری عقیدہ رکھتا ہے، تو اس کے ساتھ کھانا بھی جائز نہیں، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی جائز نہیں، اس کے ساتھ دوستی یاری رشتہ داری بھی جائز نہیں ہے، اس سے ملنا جلنا بھی جائز نہیں ہے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی جائز نہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتننکم، کہ ان سے دور رہو اور ان کو اپنے آپ سے دور رکھو، کہ کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اگر امام مذکور نے یہ بات کہی تو بہت غلط بات کہی ہے۔ ان پر لازم ہے کہ اپنے اس قول سے توبہ کریں۔ انہوں نے جو یہ بات کہی کہ بد عقیدہ کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں، یہ بہت ہی غلط بات کہی۔ اس کے ساتھ کھانا کھانا حرام ہے، کیونکہ ایسے بد عقیدہ کی صحبت ہمارے ایمان کے لیے زہر قاتل ہے۔ ایسے بد عقیدہ کے ساتھ تعلق رکھنا جائز نہیں ہے، تو کھانا کیسے جائز ہو سکتا اس کے ساتھ بیٹھ کر ایک ہی تھالی میں؟ تو اگر واقعی امام مذکور نے یہ بات کہی تو بہت غلط بات کہی ہے، اور اس پر توبہ لازم ہے۔ وہ اپنے اس قول سے فوراً رجوع کریں، اس سے برات کا اظہار کرے اور توبہ کرے۔ اور اس صورت میں جو مذکورہ آدمی نے جو بات کہی وہ صحیح ہوگی، جو اس نے یہ کہا کہ بد عقیدہ کے ساتھ کھانا نہیں کھانا چاہیے، تو پھر اس کی بات اس اعتبار سے درست ہے۔ لیکن بد عقیدہ سے مراد اگر بد مذہب ہے، گمراہ ہے، کافر نہیں، تو اس کا حکم تھوڑا ہلکا ہے، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ بھی اس طرح ایک تھالی میں کھانے کی اجازت نہیں، اور اس کے ساتھ بھی تعلقات رکھنے کی اجازت نہیں، منع ہے، کیونکہ اس میں تہمت کا اندیشہ ہے۔ لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے کہ فلاں امام صاحب کو فلاں بد مذہب اور گمراہ شخص کے ساتھ کھاتے ہوئے دیکھا گیا، اس کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھا گیا، تو تہمت لگے گی، اور امام کو اس ساری چیزوں بلکہ ہر اس چیز سے بچنا چاہیے جس میں تہمت کا اندیشہ ہو۔ تو اگر وہ بدعقیدہ گمراہ بھی ہو تو ایسی صورت میں اس کے ساتھ بھی کھانے پینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ حضرت ٹوائلٹ میں وضو کرنے میں